جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے دنیا سے ظلم و فساد کو، انارکی کو، آپسی چپقلش کو اور ہر قسم کے فسادات کو ختم کیا۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے، اسلام کی تاریخ اور ہسٹری پڑھیں گے، آپ اس بات پر مجبور ہوں گے کہ آپ دنیا والوں کو بتائیں کہ اسلام امن و آشتی کا سب سے بڑا پیغمبر ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام، امن و آشتی، پیس کا باغی ہے تو وہ اللہ کا باغی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ میں 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ کے سامنے امن و آشتی کا پیغام عالم انسانیت کے نام، جس عنوان سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، میں اس پر مختصر طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنی بات کی ابتدا و آغاز اس سوال سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو امن و آشتی کو نہ چاہتا ہو؟ ہاتھ اٹھائیں، کوئی ایسا ہے جو امن و امان کا باغی ہو؟ اس عظیم الشان عظمت صحابہ کانفرنس میں، جہاں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی ہیں، اس بڑی تعداد میں کوئی ایسا فرد ہے جو امن و آشتی کو نہ چاہتا ہو، پیس کو نہ چاہتا ہو؟ اگر کوئی ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس دھرتی پر کوئی ایسا انسان ہوگا جو امن و آشتی کو نہ چاہتا ہو، امن و آشتی کو اپنے زندگی میں جگہ نہ دینا چاہتا ہو، چونکہ امن و آشتی، امن و امان ہر انسان کے فطرت سے جڑی ہوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور امن و آشتی کو اس کے فطرت سے جوڑ دیا۔ کوئی اس دھرتی پر ایسا انسان نہیں ہے جو فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہو اور امن و آشتی کا باغی ہو۔ اسی لیے ہمارا دین جو سماوی دین ہے، آسمانی دین ہے، آفاقی دین ہے، اس کا پیغام عالم انسانیت کے نام یہی ہے کہ امن و آشتی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے دنیا سے ظلم و فساد کو، انارکی کو، آپسی چپقلش کو اور ہر قسم کے فسادات کو ختم کیا۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے، اسلام کی تاریخ اور ہسٹری پڑھیں گے، آپ اس بات پر مجبور ہوں گے کہ آپ دنیا والوں کو بتائیں کہ اسلام امن و آشتی کا سب سے بڑا پیغمبر ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام، امن و آشتی، پیس کا باغی ہے تو وہ اللہ کا باغی، وہ محمد الرسول اللہ کا باغی۔ اسی لیے ہماری شریعت، ہمارا اسلامی قانون، ہمارا نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، وہ امن و آشتی کا پیغام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکے کی سرزمین پر تشریف لے آئے تو آپ نے اللہ سے سب سے پہلے کون سی دعا کی؟ کون سی دعا کی؟ امن و آشتی کی دعا کی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ملک میں امن و امان نہیں ہے، ملک کے اندر امن و سلامتی نہیں ہے،
ملک کے قانون سے اگر کھیلا جا رہا ہے تو انسان اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا. انسان کے ہاتھ میں اگر کھانے کا لقمہ موجود ہے وہ اپنے اس لقمے کو اپنے منہ کے اندر ڈال نہیں سکتا ہے. ارے اگر امن و امان نہ ہو تو اگر کسی کے منہ میں کھانے کا لقمہ موجود ہو, اللہ کی قسم خوف کے وجہ سے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا. اسی لیے آج شہباز پور کلا کی سرزمین پر امن و آشتی کا پیغام عالم انسانیت کے نام, آپ اس پیغام کو پہنچائیے. آپ کے کندھے پر یہ عظیم ذمہ داری ہے, چونکہ آپ نے عظمت صحابہ کے عنوان سے اس محترم بالشان کانفرنس کو سجایا. لہذا اس پیغام کو عام کر دیجئے کہ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے, اسلام پیس کا مذہب ہے, اسلام قومی یکجہتی کی بات کرتا ہے, اسلام مذہبی رواداری کی بات کرتا ہے, اسلام جہاں اپنوں کے حقوق کی بات کرتا ہے وہاں غیر مسلمین کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے, اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ اگر ملک کے امن و امان کو تم نے چھڑا, زمین کے اندر اگر تم نے فساد برپا کیا تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک بڑی اچھی اور پیاری مثال دی. کہا اللہ نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے گاؤں والوں کی مثال قرآن میں دی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو دنیا جہاں کی نعمتوں سے نوازا تھا, مالا مال کر دیا تھا, امن و امان کی دولت سے, خوشحالی کے دولت سے, محبت کے دولت سے مالا مال تھے. ان کے پاس بڑی خوشحالی تھی, روزیاں ہر طرف سے صبح و شام آتی تھی, وہ جہاں سے توقع نہیں کر سکتے, امید نہیں کر سکتے, وہاں سے ان کو رزق ملتا تھا. قرآن کہتا ہے یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, جہاں سے تصور نہیں کرتے اللہ وہاں سے ان کو رزق دیتا تھا. لیکن فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کیا, اللہ کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کی. اللہ نے جو امن و امان دیا تھا, اللہ نے جو نعمتیں دی تھی, اللہ نے جو خوشحالیاں دی تھی, ان لوگوں نے انکار کیا, اللہ کی تعلیمات سے بغاوت کیا. کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوکمری سے اور اسی طریقے سے خوف و ہراس سے دوچار کر دیا, مبتلا کر دیا ان کو خوف و ہراس کے اندر, امن و امان کی نعمت کو چھین لیا, رزق کی کشادگی ختم کر دیا. جاؤ در در کی ٹھوکریں کھاؤ, اب تم کو روزی روٹی نہیں ملنے والی. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو کسب معاش کے لیے صبح سے شام تک تگودو کرتے ہیں, دور دور تک روزی نظر نہیں آتی, دور دور تک رزق نظر نہیں آتا ہے, دور دور تک نوکری نظر نہیں آتی ہے. آخر اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب و عوامل ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے امن و امان کو چھیڑا ہے. اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو امن و آشتی کا پیغمبر بنایا تھا, ہم نے اس نظام سے کھلواڑ کیا ہے. اللہ نے ہمیں خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا, خوشحالیوں کو بدحالیوں میں تبدیل کر دیا. اسی لیے ہم آج اس قسم کی پریشانیوں سے گزر رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے مکے کی سرزمین پر یہی دعا کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ تو اس شہر کو, شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے. اسی لیے ہم 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت کے اندر ہمیشہ یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں کہ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اللہ نے خوف سے ہمیں بچا لیا. اگر خوف ہو تو پھر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں, اگر خوف ہو تو ہم ایک قدم آگے بڑھ بھی نہیں سکتے ہیں.
اسی لیے اسلام کی اس نعمت کو، اسلام کے اس مقام کو، اسلام کے اس مرتبے کو، اور اسلام نے ہمیں امن و امان کی جس نعمت سے مالا مال کیا ہے، ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم امن و امان نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو بترجہ اتم پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ایک واقعہ پیش آئے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، عہد رسالت مآب میں کسی ایک صحابی نے ایک یہودی کو ایک تماچا مار دیا تھا۔ یہ قضیہ، یہ کیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں جب پہنچتا ہے تو آپ نے پوچھا اس صحابی سے کہ تم نے اس یہودی کو کیوں مارا؟ تو کہا کہ اس لیے مارا کہ اس یہودی کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے موسیٰ تمہارے محمد سے افضل ہے۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ ہمارے نبی ہیں، یہ وہی موسیٰ ہے جن کے بارے میں نبی کائنات نے کہا تھا نحن احق بموسیٰ، ہم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم روزہ رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کے وجہ سے۔ اس یہودی نے کہا تھا کہ موسیٰ محمد سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے اس کو تماچا مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے کہا کہ تم کو کس نے اختیار دیا کہ تم اس یہودی کو تماچا مارو؟ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے وہ کفر کے راستے پہ رہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت کا راستہ کھلا ہوا، کفر کا راستہ کھلا ہے، شر کا راستہ کھلا ہے، خیر کا راستہ کھلا ہے، آپ اپنے حساب سے اختیار کیجئے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام یہ زور زبردستی کا مذہب نہیں ہے۔ اگر کسی نے زور زبردستی پسٹل کے نوک پہ کلمے کا اقرار کرایا، ارے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون تھی، بڑا برا بھلا کہتی تھی، بڑا گالی دیتی تھی، اسلام کو برا بھلا، محمد رسول اللہ کو برا بھلا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، ان کے دور حکومت میں، اس گورنر نے اس خاتون کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ جب یہ کیس حضرت ابو بکر کے عدالت میں پہنچتا تو آپ پوچھتے ہیں کہ تم نے قتل کیوں کیا؟ تم نے اس کے ہاتھ کیوں کاٹے؟ کہا اس لیے کہ یہ برا بھلا کہتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دو باتیں اس گورنر کے سامنے رکھی، کہا تم نے غلط کیا، سن لو، اگر یہ خاتون مسلمان تھی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اگر وہ ذمہ تھی تو تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے، چونکہ ذمیوں کے حقوق ہمارے اپنے حقوق، ان کی پاسداری، ان کی دیکھ بھال، ان کی عزت و آبرو، ان کی مال، ان کی جان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ من قتل معاہدا لم يرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لتوجد مسیرۃ کذا وکذا، کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم یہودی اور کسی غیر مسلم کا قتل کرو، چاہے وہ غیر مسلمین اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو۔ اس لیے اسلام امن و آشتی کا پیغامبر، سب سے بڑا امن و امان کا پیغام اس دنیا کے اندر اسلام لے کر آیا۔ اسلام سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مختصر طور پر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام دہشت گردی کا سب سے بڑا مخالف، اس کے جڑوں کو سب سے زیادہ کھوکھلا شریعت اسلامیہ نے کیا۔ اس کی ادنا گنجائش ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے، کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اسلام امن و آشتی کے ایسے شمع کو روشن کیا کہ وہ آپس میں شیر و شکم ہو گئے۔ وہ دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ ان کا ہو گیا، ان کے اسیر اور ان کے غلام ہو گئے۔
اسی لیے قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ ایسی مثالیں آپ کو ملیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امن و آشتی سے بڑی دولت اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ آج سنبھل کی اس سرزمین سے ہم اسی پیغام کو جمعیت اہل حدیث کے اس اسٹیج سے عام کرنا چاہتے ہیں کہ امن و آشتی کے بغیر کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک یہ سروائیو نہیں کر سکتا، یہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، یہ پنپ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا امن و امان کے جڑوں کو مضبوط کیا جائے، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو نبی کائنات کی اس حدیث کو آپ یاد رکھیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اگر آپ کے زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے قلم سے اور آپ کی سوچ اور فکر سے اگر لوگ محفوظ نہیں ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ المؤمن من امنہ الناس، ارے مومن تو وہ ہے جس کے شر سے دنیا محفوظ ہو۔ کوئی مسلمان شرارتی نہیں ہو سکتا، امن و امان سے کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے سخت سے سخت سزائیں متعین کی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ملک کے امن و امان سے کھیلتے ہیں، جو ملک کے قانون سے کھولتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آئیے ہم اس عظمت صحابہ کانفرنس کے اسٹیج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم امن و امان کے سب سے بڑے پیغامبر ہیں۔ ہم اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسلام سب سے بڑا دہشت گردی کا مخالف ہے۔ اسی لیے قرآن کے زبان میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر پوری دنیا انسانیت ایک آدمی کے خون میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سب کو جہنم میں ڈال دوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس پروگرام کو ہم سب کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو صحیح اسلامی عقیدے اور منہج کے ساتھ ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب وصلی اللہ علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔